السلام علیکم جی، آج ہم سورہ بقرہ کا 9واں رکوع ہی ہے اور اس کی آیت نمبر 78 سے 82 تک پڑھیں گے۔ فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، کتنی بڑی ہلاکت ہے، کتنا بڑا افسوس ہے للذین، ان لوگوں کے لیے، یکتبون الکتاب، جو کتاب لکھتے ہیں، بایدیہم، اپنے ہاتھوں سے، ثم یقولون ھذا من عند اللہ، پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے وحی ہے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، اور ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کے ذریعے اپنے دنیاوی مفادات کے جو ہے وہ خرید سکیں۔ یعنی اس قرآن کو جو اللہ نے قرآن کتاب اتاری، اسی طرح بنی اسرائیل کے حوالے سے یہ آیات چلی آ رہی ہیں اور ان روایات کے حوالے سے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مقابلے میں اور کتابیں لکھتے ہیں، یکتبون الکتاب بایدیہم، وہ لکھتے تو ان کتابوں کو اپنے ہاتھوں سے ہیں، ثم یقولون ھذا من عند اللہ، پھر اس کے بارے میں یہ دعویٰ کر دیتے ہیں کہ یہ بھی اللہ کی وحی ہے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے وہ اپنے مفادات لینے کے لیے یہ سب کرتے ہیں۔ فویل لہم، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے لیے بربادی ہے، مما کتبت، جنہوں نے یہ کتابت کی۔ یہ وہی لفظ ہیں جو اردو میں استعمال ہوتے ہیں، میرا خیال ہے اس میں تو کوئی ایسا لفظ استعمال بھی نہیں ہوا۔ یہ لیشترو بھی وہی لفظ ہے جو ہمارے یہاں بولا جاتا ہے مشتری، یعنی خریدار، لکھا ہوتا ہے نا اخباروں میں پڑھتے ہیں مشتری ہوشیار باش، تو یہ مشتری سے یہ وہی لفظ ہے جو اشترو ہے قرآن کا، لیشترو بہ ثمنا قلیلا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ کے قرآن کے مقابلے میں یا اللہ کی کتاب کے مقابلے میں اور کتابیں لے آتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ بھی اللہ ہی کی بات ہے، اس میں اللہ کی باتیں ہیں اور یہ اللہ کی وحی ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کیسی بربادی ہے ایسے لوگوں کے لیے جنہوں نے اس طرح کے عقیدے گھڑ لیے ہیں اور لوگوں کو ان اپنی کتابوں کے پیچھے لگا لیا ہے، اور لوگ ان کی کتابوں کے پیچھے لگ کر اپنے دین کا ماخذ بنا لیے انہوں نے وہ کتابیں۔ تو اللہ کہتا ہے کہ فویل لہم مما کتبت ایدیہم وویل لہم ما یکسبون، اور اس کا جو انہوں نے کسب کیا، وہ جس کام میں لگے ہوئے ہیں اس کام میں، اس میں بھی بربادی ہے، یعنی ان کتابوں کے لکھنے کے بعد جن کاموں میں وہ پڑ گئے ہیں ان کاموں میں بھی بربادی ہے۔ وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، اور اسی بنیاد پر کہتے ہیں کہ جہنم کی آگ ہمیں نہیں چھوئے گی، نہیں ٹچ کرے گی مگر چند دن۔ اللہ تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو اس قرآن میں پوچھ رہے ہیں، اور یہ پوچھنے کا مقصد یہی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ذریعے پورا قرآن ہم تک پہنچا، لیکن اللہ تعالیٰ رسول اکرم کی کل کی جتنی آیات ہیں نا، ایک بات آپ سمجھ لیجئے کہ کل کی آیات کا واضح مطلب یہ ہے کہ پورا قرآن ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت تک پہنچایا ہے، الحمد سے والناس تک۔ لیکن کل کی بات کر کے جب اللہ رسول اکرم کو کہتے ہیں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دیجئے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دراصل اسی قرآن پر ہیں، اور یہ رسول اکرم کے عقیدے کی بات ہو رہی ہے۔ کل کی جتنی آیات ہیں وہی رسول اکرم کا عقیدہ ہے، وہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان ہے کہ رسول اکرم پوچھ رہے ہیں کل اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد پکڑ لیا ہوا ہے کہ تمہیں چند دنوں سے زیادہ تمہیں عذاب، جہنم کا عذاب نہیں ہوگا، تم آگ میں زیادہ دیر نہیں رہو گے؟ کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد پکڑا ہوا ہے؟ یا عہد اللہ کا کہاں ہے؟ یہ آپ کو معلوم ہے اللہ کا عہد کتاب اللہ میں ہوتا ہے، اس لیے تو اللہ کہتے ہیں نا اوفو بعہدی اوفی بعہدکم، تم اپنا عہد پورا کرو، یعنی جو میں نے تم سے کہا ہے کہ وہ یہ کام تم نے کرنے ہیں وہ تم کرو، جو پھر میں نے تمہیں اس کے نتیجے میں خوشخبریاں سنائی ہیں، جنت کے وعدے کیے ہیں، وہ عہد پھر میں پورا کروں گا۔ تو اس طرح کا کوئی عہد کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یا کتاب اللہ میں کسی میں کیا ہے کسی قوم کے ساتھ؟ فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ، کہ اللہ پھر اس اپنے عہد کیے ہوئے کے خلاف ہرگز نہیں کرے گا۔ اللہ نے جو عہد کیے ہیں بالکل اللہ اپنے عہد کے خلاف نہیں کرے گا، لیکن کیا اس طرح قسم کا کوئی عہد اللہ نے اپنے کسی کتاب میں انسانوں کے ساتھ کیا ہے کہ وہ جہنم کی آگ میں چند عرصے کے لیے رہیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے تو نہیں کیا۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بتاؤ کیا تم سے اللہ نے عہد کیا ہوا ہے؟ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم اللہ پر وہ بات کر رہے ہو جس کا تمہیں کچھ علم ہی نہیں ہے؟ کیوں اللہ کے اوپر یہ بات ڈال دیتے ہو یا اللہ کے حوالے سے
تم یہ بات کیوں کرتے ہو؟ تو یہاں یہ بات بڑی واضح ہو رہی ہے کہ دراصل آپ کو معاشرے میں جو کچھ بھی دیا جائے گا وہ اللہ کے نام پر دیا جائے گا، یا اللہ کی وحی کے نام پر دیا جائے گا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام اور ان کی نسبت سے دیا جائے گا، یا دین کے نام پر دیا جائے گا۔ تو بہرحال آپ کو جب کچھ بھی ملے اس کے لیے ایک ہی کرائٹیریا قرآن نے دیا ہے، جو بے شمار جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے، ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، بلکہ یہ قرآن سے اس کی تصدیق کرنی ہے جو تمہارے ہاتھوں میں ہو۔ تمہارے ہاتھوں میں کوئی بھی چیز آ جائے جو اللہ کے نام پر، وحی کے نام پر، جو کتاب اللہ سے باہر ہو، اس کی بات ہو رہی ہے۔ جو الحمد سے والناس سے باہر کوئی چیز ہے اور اس کی اگر آپ نے تصدیق کرنی ہے تو اللہ کہتا ہے اگر اس کو لینا ہے تو پھر میرے نام پر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ساتھ لگ جانے سے وہ میری یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ہو جاتی، بلکہ میری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ایک ہی ہے اور وہ قرآن میں ہے۔ تو لہٰذا تمہیں اس بات کو سمجھنا ہوگا۔ افسوس ہے کہ مسلمانوں نے بھی نجات کے لیے ایسے ہی عقائد قرآن کے بجائے اپنی روایات سے لیے ہیں، اور ان کتب روایات کو بھی اللہ کی وحی قرار دے دیا ہے۔ حالانکہ ان روایات کی چھان پھٹک کے خود ساختہ قوانین بنائے ہیں تمام انسانوں نے، اور اپنی کتابوں میں ان روایات کو درج کیا۔ بعد والوں نے انہی کتابوں کو وحی کا درجہ دے کر لاریب کے مرتبے پر فائز کر دیا۔ لاریب تو قرآن ہے، قرآن کے علاوہ دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو لاریب ہو، اور اس طرح یہی کتب روایات دین کی بنیاد بن گئی ہیں۔ اور اگر اب کوئی شخص ان کو اٹیسٹ کرنے کے لیے قرآن پر ان کی تصدیق کرنے کے لیے کہتا ہے تو اس کے بارے میں پھر بہت سارے فتوے دے دیے جاتے ہیں۔ بہرحال اپنے رویوں کو دیکھنا ہے ہم کدھر جا رہے ہیں، اور ہم قرآن سے دور ہیں یا قرآن کے مطابق ہمارے اعمال ہیں، کیونکہ مصدق لما بین یدیہ کی بے شمار آیات ہیں قرآن میں۔ آپ لوگ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، آپ مجھے پوچھیں گے تو میں آپ کو بتا دوں گا، ورنہ میں آپ کو بتاتا ہوں ہمیشہ کہ بہت ساری ویب سائٹس ہیں، بہت ساری ڈکشنریز ہیں، جس میں اگر آپ قرآن کے ایک ٹاپک کے اوپر سرچ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس لفظ کو لکھیں تو اس لفظ کے متعلق پورے قرآن میں جہاں جہاں بھی آیات ہوں گی وہ آیات کھل جائیں گی۔ جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں تو جیسے ہی وہ آیات کھلیں گی آپ کوئی بھی ترجمے والا قرآن لیں اور ان آیات کا ترجمہ پڑھتے جائیں آپ، تو آپ کو صاف سمجھ آ جائے گی کہ دراصل اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ یہ بات بھی اللہ تعالیٰ نے خود کہی ہے کہ ہم یہ آیات کو کیوں پھیر پھیر کے لائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا واضح فرمایا ہے، ذالک نصرف الآیات لقوم یعقلون، ہم ان آیات کو بار بار پھیر کر اسی لیے لے کر آتے ہیں تاکہ لوگ عقل استعمال کریں، اور جب انسان عقل استعمال کرے گا تو پھر وہ جو ہے اس پر پورا اترے گا قرآن پر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن ہی میں بتایا ہے نا، سورہ زمر کی آیت نمبر 32 اور 33 میں کہ فمن ازلم ممن کذب علی اللہ، اور اس سے ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہیں، وکذب بالصدق اذ جاءہ، اور اس کے مقابلے میں اس قرآن کو جھٹلا دیتے ہیں، اس قرآن کے اوپر حملے شروع ہو جاتے ہیں۔ وکذب بالصدق، الصدق قرآن ہے، اصل سچائی، اصل حق، اصل با مقصد بات قرآن ہے، اذ جاءہ، جبکہ یہ ہم سب کے پاس آ چکا ہے۔ تو اگر کوئی شخص قرآن آ جانے کے باوجود اللہ کے نام پر جھوٹی بات گھڑے گا تو اس سے اللہ کہتا ہے ظالم کون ہوگا۔ الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا ایسے قرآن کے انکار کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہونا چاہیے۔ والذی جاء بالصدق، اور ایک وہ شخص ہے جو الصدق لے کر آیا، یعنی اس قرآن کو لے کر آیا، اس سچائی کو لے کر آیا، وصدق بہ، اور اپنی ہر بات کی تصدیق کی اس قرآن کے ساتھ، صدقہ بہی، اس قرآن کے ساتھ تصدیق بھی کی اس نے پھر اپنے تمام عقائد اور اعمال کی۔ اولئک هم المتقون، تو دراصل یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ کا کھٹکا ہے، جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے، جن کے پاس اس بات کا خوف ہے کہ انہوں نے قیامت کے دن اللہ کے سامنے، اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اور جن کے دلوں میں اس بات کا خوف ہے کہ قیامت کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی بات اور ان کی لگائی ہوئی شکایت کہیں ہمارے اوپر پوری نہ اتر آئے، کہ جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وقال رسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ تو میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ ہجرت جب انسان ایک جگہ سے کرتا ہے تو کہیں نہ کہیں ضرور ٹھکانہ لگاتا ہے، تو انسان قرآن کو اگر چھوڑ کر کہیں اور گیا ہوا ہے تو پوری انسانیت نے اللہ کی کتاب کو چھوڑا، بنی اسرائیل نے چھوڑا اور سب نے چھوڑا، اور اس کے بعد کیا ہوا کہ
کہ جب کتاب اللہ کو چھوڑا تو کہیں نہ کہیں سے اپنی لکھی ہوئی کتابوں سے اپنے خود ساختہ عقیدے اور اعمال بنا لیے، اور اب ان کے مطابق اپنے اپنے نظریات کے اوپر ہر دنیا کا ہر انسان اپنی زندگی گزارا ہے۔ لیکن ایمان اس نے یہی بنایا ہوا اپنے دل میں، سوچ اس کی یہی ہے کہ میں نے جنت میں جانا ہے اور مجھے جہنم کی آگ اگر میں گیا بھی جہنم میں تو چند دنوں سے زیادہ نہیں چھوئے گی۔ آپ دیکھیں لوگ کہتے ہیں ہم سورگ میں جانا چاہتے ہیں، نرگ میں نہیں جانا چاہتے، تو پوری انسانیت کے حوالے سے یہ کلام ہے، پوری انسانیت کو اپنے اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے۔ اور میں آپ سے یہ بات اس لیے کرتا ہوں کہ قرآن اللہ کا قول ہے اور کائنات اللہ کا فعل ہے۔ تو جب ہم دنیا کا کوئی بھی کورس کر رہے ہوتے ہیں، ہم میڈیکل کا کوئی کورس کر رہے ہوتے ہیں، یا ہم انجینئرنگ کا کوئی کورس کر رہے ہوتے ہیں، یا ہم فزکس کیمسٹری بایو یا کسی بھی سبجیکٹ پر کام کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم دنیا میں یا ہم گوگل پر آج کل جاتے ہیں اور ریسرچ شروع کر دیتے ہیں اور ریفرنس بکس اس کے ریلیٹڈ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ انسانیت کو یہ دیکھنا چاہیے کہ انسانیت میں سے کسی نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ یہ زمین اور آسمان اس نے بنائے ہیں، کائنات اس نے بنائی ہے، انسان کو تخلیق اس نے کیا ہے۔ تو کم از کم یہ دعویٰ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے تو کیا ہے، تو اللہ کا یہ دعویٰ دیکھ کر ہی انسان کو ایز اے ریفرنس بک ہی قرآن کو پک کر لینا چاہیے کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ کائنات میں ایک ایسی کتاب موجود ہے جس میں ایک ہستی یہ کہتی ہے کہ یہ کائنات اس نے تخلیق کی ہے۔ پھر اس بک کو لے کر اس کو اور اس کی کائنات کو، خود انسان اس کائنات کا ایک حصہ ہے، اپنے آپ کو پرکھے، اپنے آپ کو دیکھے۔ قرآن نے جو جو چیزیں انسان کا متعلق بتائیں آج سے 1400 سال پہلے، ان کو دیکھے، ان کو پرکھے، ان پہ غور و فکر کرے اور ان کی پرچول کرے، اور اس کو پھر اب کسی پیمانے پر لے جا کر، کسی کسوٹی پر لے جا کر قرآن سے ان سب چیزوں کو تولے، اور پھر دیکھے کہ ہاں یہ قرآن سچ کہتا ہے کہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک جگہ بتایا سنوریہم آیاتنا فی الآفاقی وفی انفسہم، ہم بتدریج، ہم عنقریب تم پر اپنی آیات، اپنی نشانیاں کھولتے چلے جائیں گے اس کائنات میں بھی اور خود تمہاری ذات کے اندر بھی، اے انسانوں، حتیٰ یتبین لہم، یہاں تک کہ تم پر بین ہو جائے گا، واضح ہو جائے گا، انہ الحق، کہ یہ قرآن جو ہے یہ بالکل سچ کہتا تھا۔ تو آپ دیکھ لیں کہ سائنس کیا ہے، وہ ایک اس چیز کو جانتی ہے جو پہلے سے موجود ہوتی ہے، اور جوں وہ جانتی جاتی ہے اس چیز کا متعلق، اور کائنات اس سے زیادہ ایکسپینڈ ہوئی جا رہی ہے، اور وہ پہلے سے موجود چیز کا متعلق جانتی ہے۔ تو میں آپ کو ایک یہ بھی دعویٰ کرتا ہوں اس قرآن کا اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے کہ قرآن جو ہے یہ ہیڈ ہے، اور سائنس جو ہے وہ ٹیل ہے۔ ہیڈ آگے ہوتا ہے ہمیشہ اور ٹیل پیچھے ہوتی ہے، کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ قرآن کسی بات میں پیچھے رہ جائے، بلکہ یہ قرآن بات بتاتا ہے اور آگے نکل جاتا ہے، اور یہ جدید ترین علم اس وقت بھی تھا آج سے 1400 سال پہلے بھی، اور جب تک انسانیت رہے گی قیامت تک اس قرآن سے جدید کوئی چیز نہیں ہوگی۔ یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ جب قرآن کو سننا شروع کر دیں گے ترجمے کے ساتھ، تو آپ بھی محسوس کریں گے کہ اللہ کیا ہے، اللہ کی پہچان، اللہ کی قدر کیا ہے، وہ قرآن ہی ہمیں بتاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وما قدر اللہ حق قدرہ، تم نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق تھا۔ بہرحال یہ آیت نمبر 81 اب ہم پڑھ رہے ہیں سورہ بقرہ کی ہی۔ بلا من کسب سیئات، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ جب کوئی کسب کرتا ہے کسی برائی کا، یعنی کوئی برا عمل کرتا ہے، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَاتُهُ، تو پھر کیا ہوتا ہے، اس کی یہ خطا جو ہے یہ اس کو گھیر لیتی ہے۔ یعنی انسان اگر کوئی خطا کرتا ہے اور پھر وہ اس کی عادت بنتی چلی جاتی ہے، اور پھر وہ اس میں اتنا گھر جاتا ہے کہ وہ اس کا عادی ہو جاتا ہے۔ فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ جو لوگ کتاب اللہ کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، یہ بھی وحی ہے اللہ کی، اور پھر آگے اس میں اپنے اپنے عقیدے گھڑ لیتے ہیں اور ان عقیدوں کے اوپر زندگیاں گزار دیتے ہیں، ان نظریات کے اوپر زندگی گزار دیتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دراصل انسان اس کے حالت یہ ہے کہ جب وہ کوئی برائی کر بیٹھتا ہے، کوئی خطا کر بیٹھتا ہے، تو پھر وہ اس پر ہٹ دھرم ہو جاتا ہے، اور پھر وہ اس کو گھیر لیتی ہے، اور پھر وہ رفتہ رفتہ اس کا عادی ہو جاتا ہے۔ فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، دراصل یہ لوگ آگ کے ساتھی ہیں، ہم فیہا خالدون، اور اللہ نے بتا دیا کہ یہ الا ایام معدود والی بات نہیں ہے، یہ چند دنوں کی بات نہیں ہے کہ جو جہنم میں جائے گا وہ جہنم سے نکل آئے گا۔ قطعاً پورے قرآن میں ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے جہاں پر یہ لکھا ہو کہ جناب جہنم میں چند دنوں کے لیے رہنا ہے۔ اللہ نے جہاں بھی آیا ہے اصحاب النار، وہاں ساتھ ہی آگے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو
تو جہنم میں بھی لوگ جو چلا گیا وہ جہنم سے نکل نہیں سکتا. قرآن میں ایک جگہ آتا ہے نا، افانت تنقذ من فی النار، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ اسے نکالیں گے آگ میں سے جو آگ میں چلا گیا؟ تو یہ قرآن کی آیت ہے، ٹھیک ہے، اس کو بھی آپ سرچ کریں کہ یہ کہاں پر ہے. افانت تنقذ من فی النار، کیا آپ اس کو آگ میں سے نکالیں گے جو آگ میں ہے، من فی النار جو آگ میں ہے اس کو آپ نکالیں گے. تو یہ عقیدے اور یہ ہم نے جو اپنے اپنے گھڑے ہوئے ہیں ان کے متعلق ہم خود ذمہ دار ہیں. یہ قرآن تو ہمیں کھول کھول کر بتا رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے تو واضح کر دیا ہے. والذین آمنوا، لیکن جو لوگ اس قرآن کی بات کو مانتے ہیں، وہ عامل الصالحات، اور پھر جو قرآن کی بات مانتا ہے اس کا ہر عمل الصالحات ہو جاتا ہے، اس کے عمل نیک ہو جاتے ہیں، صالح اعمال ہو جاتے ہیں. اولئک اصحاب الجنہ، تو یہ لوگ ہیں جو جنت کے ساتھی ہیں. ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ربنا لا تزغ قلوبنا، اے ہمارے رب ہمارے دلوں میں اب کسی قسم کی کجی مت ڈالیو. بعد از ہدیتنا، جب کہ اس کے بعد کہ ہمارے پاس یہ قرآن آ گیا. وہب لنا من لدنک رحمہ، اے اللہ ہمیں اپنی رحمت سے نواز دے. انک انت الوہاب، اے اللہ آپ ہی ہیں بندوں کو نوازنے والے. ربنا آمنا بما انزلتا، اے اللہ ہم ایمان لائے اس پر جو آپ نے نازل کیا. واتبعنا رسول، اور ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں. فاکتبنا مع شاہدین، اور اے اللہ ہمیں اس قرآن کی گواہی دینے والوں میں لکھ لیں. آمین یا رب العالمین.